السلام علیکم جی۔ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ پہنچ چکے ہیں، اور سعودی عرب کا ان کا جو دورہ تھا اس سے پہلے ان کی ایڈوانس پارٹی کے طور پہ سپہ سالار گئے تھے، اور سپہ سالار جو ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ماحول سیٹ کیا تھا، ماحول بنایا تھا، جیسے لاہوری زبان، ٹپیکل لاہوری زبان میں کہتے ہیں ماحول بنایا تھا، اور وہ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اب یہ جو سفر ہے یہ اتنا چھوٹا سفر نہیں ہے، اگر ہم آپ کو ماضی میں لے کے چلیں تو پہلے یہ ہوا تھا کہ جناب ہم جاتے تھے تو وہ بتایا جاتا تھا کہ جناب ایم بی ایس صاحب ہماری گاڑی چلا رہے، تو ہمارے وزیر اعظم کی ہاں، اور ان کی تو بڑی ذاتی دوستیاں نکل آئی ہیں، بچپن میں وہ اکٹھے گلی ڈنڈا کھیلتے رہے، اور ان کے تو اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ جناب بس اب پاکستان کے سارے درادر دور ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ محبتیں جو تھیں یہ اتنی بڑی کہ جناب وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ جب یہاں سے تو وہ گئے پاکستان ایئر فورس کے فیلکن کے اوپر بیٹھ کے، یہ وہ وزیر اعظم ہے ویسے بائی دا وے جو کہتا تھا میں کمرشل فلائٹ پر سفر کیا کروں گا، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے پاکستان ایئر فورس کا جو فیلکن تھا وہ لے کے گئے، اور انہیں ظاہر یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آگے آپ کو طیارہ لے کے جائے گا، شاہ کا شاہی طیارہ، ٹھیک ہے، اور 747 لے کے گیا ان کو، اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا، اور انہوں نے تو بقول ان کے کہ تاریخ ساز اور ریکارڈ توڑ تقریر کی تھی، شاید اس سے جیلس ہو گیا وہ ایم بی ایس، تو ایم بی ایس نے کہا کہ جناب واپسی کے اوپر طیارہ کتنے وے میرا، تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو اس کو لے کے ٹیک آف کر گیا ہے، تو اس نے کہا کہ پھر اس کو واپس اتارو، اور یہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے عمران خان اس کو نیچے اتار کے پھینک کے تو دوبارہ آ جاؤ، تو وہ طیارہ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ اترا، پرائم منسٹر صاحب کو اتارا، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، اور پھر واپسی کا سفر ہو گیا۔ یہ اتنی بدمزگی تھی اور اس کا اتنا مذاق اڑا عالمی سطح پہ، ہم نے نہیں اڑنے دیا، ہم نے کہا یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ ہم نے چونکہ بعد میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انہوں نے طیارے میں بیٹھ کے کچھ ایسی بدزبانی کر دی تھی، اور وہ بدزبانی رپورٹ ہو گئی تھی جاتے ہوئے، تو واپسی پہ انہوں نے کہا ساڑھا طیارہ واپس چل دے، طیارے تو لا دیتا جی پنجابی میں بقول لوری سٹائل کے، کہ چلتی بس میں سے اتار دیا اس کو، چل دے طیارے تو لا دیتا جی واپس، چلتی بس میں سے اتار دے، یعنی کہ آخری وقت میں جو تھا وہ اتار دیا۔ خیر ہمارے وزیر اعظم جو تھے وہ واپس آئے کمرشل فلائٹ پہ، اور جدہ میں آگے لینڈ کیے، اور آ کے انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ پائن ہویا کیے، لیکن ان کو وہاں پہ کوئی میٹنگ نہیں دی گئی، نہ ایم بی ایس کی طرف سے، والد صاحب کا تو خیر کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ والد صاحب کو تو ہمارے پرائم منسٹر سمجھاتے ہوئے پائے گئے تھے نا، ایسا نہ کریا کرتے انہیں پتہ نہیں گا حکومت کی میں کرنی ہے، تو وہ جو انہوں نے انگلی کی تھی وہ ان کی بہت زیادہ ایروگنس مانی گئی اگینسٹ جسے شاہی نارمز ہیں۔ بھائی دنیا کا سب سے طاقتور جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، وہ اس کے ساتھ ایسے ایسے کر کے بات نہیں کر سکتا، تو آپ کو ایتھکس ہی نہیں ہے، ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے، تو وہ تو خیر دور کی بات تھی، ایم بی ایس نے بھی ملنا گوارا نہیں کیا۔ اچھا ایم بی ایس پہلے کیوں ملا تھا جو گاڑی واڑی چلائی تھی؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جمال خشوگی کا مرڈر کیس پڑ گیا تھا جناب ایم بی ایس کے اوپر، اور ایم بی ایس صاحب جو تھے انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کانفرنس بلا رکھی تھی، اس انویسٹمنٹ کانفرنس کا سارا یورپ اور یہ سارے جو دنیا کے جتنے بھی ممالک تھے، بھئی یہ بحرین ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، یا کویت ہو گیا، یہ تو اپنے گھر کے ہیں نا، ان کے علاوہ باقی سارے بائیکاٹ کر گئے، یورپ امریکہ وغیرہ سارے بائیکاٹ کر گئے، تو اب وہ رہ گیا اکیلا، تو اسے چاہیے تھا کہ اپنی ورائٹی دکھانے کے لیے باہر سے بھی کوئی بندہ آتا، انڈیا بھی بائیکاٹ کر گیا تھا ویسے بائی دا وے، تو اس وقت ہم گئے تھے، تو جب اس نے ہماری گاڑی چلائی تھی، یعنی ضرورت تھی، یعنی کہ ضرورت تھی یہ شو کرنے کے لیے کہ پاکستان جیسا 22 کروڑ 23 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب بھی اسی طرح کا ہی کام پڑ گیا۔ جو بائیڈن صاحب ہیں انہوں نے آ کے، وہ میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں عرض کیا تھا نا کہ وہ رپورٹ پبلک کر دی ہے، جس کے اندر ساری انگلیاں جو ہیں 10 کی 10 انگلیاں ٹھیک ہے، وہ ایم بی ایس کی طرف جا رہی ہیں کہ انہوں نے براہ راست جمال خشوگی کے مرڈر کا حکم دیا تھا، تو وہ مطلب بڑا، اب جب وہ براہ راست مرڈر دیا تھا تو بائیڈن صاحب نے کہا کہ جناب میری جو ہے وہ بات ہوئی ہے شاہ سلمان سے، یعنی ایم بی ایس کو اس نے نگیٹ کر دیا، اور جو اس نے انہیں ڈائریکشن پاس کی، بہت ساری ڈائریکشن کے اندر آرڈر جو پاس کیے، اس میں یہ تھا کہ کمیونیکیشن اب سلمان سے ہوگی، ایم بی ایس سے نہیں ہوگی۔ ایم بی ایس صاحب جو ہیں ان کا تو ہاں وہ گلے گلے آ گئی، تو جب گلے گلے آ گئی تو انہوں نے پھر انہیں ضرورت پڑی کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے۔
تو انہیں پھر پاکستان کے وزیر اعظم یاد آ گئے. اگر آپ کو یاد ہو تو اپنی مرضی کے جو سامنے بٹھا کے وہ چند ایک ویلاگر نما اور اینکر نما لوگوں سے بات کرتے ہیں نا، مساوی وافی میں ان کو نہیں سمجھتا، لیکن ان سے جو بات کرتے ہیں اس میں انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ MBS کا فون آیا تھا اور وہ یہ مجھے کہہ رہا تھا اور وہ بڑھیا اپنا یار ہے. تو پھر ضرورت پڑی ہے جی، وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا. یہ لاہور کے پاس ایک گاؤں ہے، نواحی گاؤں اس کو کہہ سکتے ہیں، پھلروان. تو کسی زمانے میں ہمارے بچپن میں لاہور سے بادامی باغ سے بسیں چل کے پھلروان جایا کرتی تھیں، اور ان کے پیچھے ایک مشہور و معروف فقرہ لکھا ہوتا تھا کہ نہیں وہ ماں کی دعا جنت کی بات لکھا ہی ہوتا تھا، تو لنگ جا ساڑی خیر ہے ہارن دے کر پاس کریں، حد رفتار 40 کلومیٹر لکھا ہی ہوتا تھا. لیکن اس کے اندر ایک اور بھی فقرہ لکھا ہوتا تھا کہ وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا. یہ کوئی میرا خیال 60 کی دہائی کی بسیں تھیں، اور ان کو وہ ہر 2 سال کے بعد پینٹ شینٹ کروا کے شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ مسافروں کو ٹارچر کرنے کے لیے. اور اس وقت لوگوں کو اس وقت وہ جو یلو کلر کی PRTB چلا کرتی تھی، پنجاب روڈ ٹرانسپورٹ کی جو بس چلا کرتی تھی، وہ بھی جو تھی وہ نہیں چلتی تھی اس گاؤں کو. تو وہ پھر یہ پرانی گاڑیاں جو تھیں جو صبح وہاں سے کام کرنے کے لیے لوگ آتے تھے ان کو لے کے آتی ہیں، اور شام کو وہ لوگ واپس جاتے تو وہ اس کے ذریعے واپس جایا کرتے تھے. تو خیر وہ وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا. ضرورت پڑ گئی سعودیہ کو، ہماری کو اس کی محبت نہیں جاگی، وہ مجبوری کے تحت. MBS نے اپنا ایک شو کرنا چاہ رہا ہے اور اس شو کے لیے اس کو پارٹیسپینٹ چاہیے. تو وہ پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ ہم سے بڑا پارٹیسپینٹ کون ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہمیں وہاں پہ بلایا گیا ہے. پرائم منسٹر کی طرف سے اس دورے کی اہمیت کا آپ یوں اندازہ کر لیں کہ وہ اپنے ساتھ کن کو لے کے گئے ہیں. پہلے نمبر پہ وہ جن کو لے کے گئے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب. بعض بدگمان اور بدخواہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ رانا کا اضافہ بھی کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بدتمیزی ہے. جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب جن کا پروفائل جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ ہیلڈ کر دیا گیا ہے. آپ ڈھونڈ نہیں سکتے کہ ماضی میں وہ کیا 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 کچھ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے خود کیا ہوا، ہمیں یہ بتایا گیا. تو وہ ان کو ساتھ لے کے گئے جو جن کا ایک ہی کام ہے کہ ہر وقت وہ ٹھیک ہے انڈا دھند اینک اتار کے بولتے رہتے ہیں. ٹھیک انے واہ ہوں تسی وہ ہرنا دے شکاری وال نہ لے جانا گل. ٹھیک انے واہ لگے رہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جناب حضرت قبلہ امجد صاحب نیازی صاحب، جو ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو وہ ڈاکٹر جو ہیں یہ جو امجد نیازی صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کے سارے جو میاں والی کے ذاتی معاملات ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی سے لے کے نمل تک وہ سارے دیکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب نمل کا یا شوکت خانم کا نام آئے تو پھر اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، دے جا سخیا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا. اور وہاں پہ بڑے سخی ہوتے ہیں. پہلے یہ سخی ہم نے استعمال کیے تھے افغان وار کے اندر، اور جتنے بھی یہ ہمارے جہادی گروپ تھے یہ عمرے کے بہانے یا حج کے بہانے وہاں پہ جایا کرتے تھے. اور یہ شیوخ جو تھے، سعودی حکومت کہتی تھی ہم تو نہیں کچھ کر رہے افغانستان میں، تو یہ شیوخ جو تھے ان کے ذریعے اس وقت ان کو فنانس کیا جاتا تھا. تو اب اگر وہ شیوخ جو ہیں اگر وہ شوکت خانم کے اندر ہونے والی اعلیٰ قسم کی میڈیکل ٹریٹمنٹ سے متاثر ہو کے اگر وہ کچھ دینا چاہیں تو کوئی کیسے روک سکتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو امجد نیازی صاحب تو گئے ہیں اس کھاتے میں. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بتانا کہ بہت کام ہوا ہے، بہت کام ہوا ہے، بہت کچھ اچیو ہوا ہے، کس طرح پرنس نے آ کے گوڈے کو ہاتھ لگایا ہمارے خان کے. ٹھیک ہے، وہ ایک ویڈیو بھی آج کل وائرل ہوئی ہے پچھلے جو دورے کے اندر جو اس نے عمرہ کیا تھا جناب عمران خان صاحب نے. تو اس عمرے کے دوران جب وہ عین اس کے سامنے پہنچے، وہ جو ہے حجر اسود کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ لوگ جو حجر اسود کو ٹچ نہیں کر پاتے تو وہ اس کے دوران حجر اسود کی طرف ہاتھ ایسے کر دیتے. ٹھیک ہے، تو وہ جو لوگ ہاتھ کر رہے ہیں تو وہ سمجھے میں نے سلام کہا رہے وہ تو پھر وہ جو ساتھ میں گائیڈ تھا اس نے بتایا کہ پائن ادھر ہاتھ کر رہے ہیں کی کار تھے وہ ویڈیو بڑی کسی نے وائرل کیا آج کل. ٹھیک ہے، ہمیں بھی بہت ساری جگہوں سے آ رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ خیر وہ گزشتہ دورے کی بات ہے. اس دورے کے اندر تو یہ بتانے کے لیے کس طرح MBS جو ہے اس نے آگے قدم لیے ہیں ہمارے وزیر اعظم کے، وہ ساتھ میں ہم رکاب ہوں گے. اس دورے کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ کچھ جو باتیں ہیں وہ کچھ کیا ساری باتیں پہلے طے ہو گئی ہیں. اس کو تو صرف دکھانے کے لیے لے جایا جاتا ہے کہ جی ہمارے ملک میں ہم نے ایک وزیر اعظم بھی پالا ہوا ہے، تو اس کی بھی ذرا بات سن لیں. تو ظاہر انہیں پتہ ہے کہ جب میری
ذمے صرف انہوں نے میری شکل دکھانی ہے تو میں اپنی شکل دکھانے کے بھی تو پیسے لوں نا. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے نہر کے کنارے ایک گھر تھا بہت بڑا، اتنا بڑا کہ اس کے اندر ہی کرکٹ بورڈ بنی ہوئی تھی، کرکٹ پچ بنی ہوئی تھی کافی زیادہ. تو ہم چونکہ بزنس رپورٹنگ میں ہیں تو پاکستان کے سب سے بڑے یا پہلے 3 بڑے بزنس مینوں کے اندر، چلیں پہلے 5 بڑے بزنس مینوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. تو ان کا گھر ہے، تو اس کے اندر پچ بنی ہوئی ہے. تو ان کے بچوں کو بڑا شوق تھا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جناب وسیم اکرم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور حضرت قبلہ انضمام الحق صاحب بھی تبلیغ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جناب عمران خان صاحب بھی آخر میں تشریف لے آئے. تو میں نے کہا یار اتنے سارے بندے، اتنے سارے سپر سٹار، اور اس وقت تک وہ مولوی نہیں ہوئے تھے اپنے انضمام الحق صاحب، یار یہ بچوں کے لیے آ رہے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں. تو پاس میں جو وہ ان صاحب کے بھانجا صاحب ہیں، بہت بڑے بزنس مین کے بھانجا صاحب، جو ہمیں وہاں پہ بلانے کے اصل میں مجرم تھے، انہوں نے کہا کہ نہ پوچھ 2.5 کروڑ دی ٹھوک گئی ہے میاں صاحب. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا آپ کا کیا خیال ہے یہ مفت میں آ رہے ہیں، یہ پیسے لے کے آ رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ پیسے تو اس نے لیے ہیں، انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا، اور ہاتھ جو تھے، وہ لفظ جو ہم نارملی استعمال نہیں کرتے، وہ 40 دن زبان ہے، وہ سب سے پیسے تو زیادہ پیسے اس نے لیے ہیں. اور جنہوں نے ہاتھ کیا، جن کی طرف اشارہ کیا، وہ ہمارے کپتان صاحب تھے. یعنی کہ یہ چہرہ دکھانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، چہرہ دکھانے کے پیسے لیتے ہیں. تو اس لیے امجد نیازی نے نال لے کے گئے تھے نا کہ ویلا تو جب آپ چلیں وہ اس طرف نہیں جاتے، جب آپ پہلوان یا قوال کو جب آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو ایک قوال کی پارٹی میں ایسی بندہ ہوتا ہے جس نے نہ تالی بجانی ہوتی ہے، نہ طبلہ بجانا ہوتا ہے، نہ سرنگی بجانی ہوتی ہے، اس نے صرف پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. تو امجد نیازی وہ پارٹی ہے جس نے صرف پیسے اکٹھے کرنے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ جناب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. اور وہ کتنے کے متلون مزاج ہوں گے موصوف MBS صاحب کہ پہلے انہوں نے اس بنیاد کے اوپر ہمارے ساتھ کٹی کر لی کہ ایران ان کے اوپر یمن کے ذریعے حملہ آور ہے اور ہمیں مدد کریں. تو ہم نے کہا بھائی جان ہمارے بھی ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو آپ ذرا کوئی اپنا ارینجمنٹ کر لیں. تو اس بات پہ وہ ہمارے ساتھ ناراض ہو گئے. تو اس ناراضگی کو اب ظاہر ہے کہ تہاڈی دشمنی ہے نا، تسی نبڑو انہوں دے نال. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کی بھی ہمیں سزا دی کہ جناب جو ہے وہ ترکی جو ہے وہ ہمارے شریک ہوتے ہیں، اور وہ جناب یہ حجاز مقدس کے اوپر کلیم کرنے والے ہیں 2022 کے اندر. تسی ترکی دے نال کھلوندے ہو اور ترکی کے ساتھ مل کے آپ چینل لانچ کرنے کی بات کرتے ہو. تو وہ اس بنیاد کے اوپر بھی MBS صاحب ہمارے ساتھ ناراض ہو گئے. لیکن آپ ان کی متلون مزاجی دیکھیں کہ ان ساری ناراضگیوں کے بعد نا انہوں نے ڈائریکٹ ایران کو پیغام بھیج دیا، اور ایران نے اس کو بڑا انجوائے کیا، اور ایرانی نوازوں نے بڑا انجوائے کیا. اس نے کہا یار دیکھو MBS نے کہا ایران کو براہ راست کہہ دیا، لیکن ایران نے کوئی معافی نہیں دی. وہ آج بھی وہاں سے میزائل چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایران کے پاس لو ٹیکنالوجی کے میزائل ہوں گے، اور وہ اس کے لیے وہ شیلڈ لے کے آ رہے ہیں. ایک وہ جو اینٹی میزائلوں کی ایک شیلڈ نہیں ہوتی کہ کوئی بھی میزائل آندہ ہے جو ڈز کر کے میزائل ہی تباہ کر دوں گے، وہ اس کا پورا کوئی $400 ملین والا پروجیکٹ ہے. وہ رشیا سے خرید رہے ہیں، اور رشیا سے ساتھ میں یہ اس شرط پہ بات رکی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں تیار کرنے کی سعودیہ کے اندر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے. تو رشین کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو ایجنٹ ہوتے ہیں امریکہ کے، تو آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکیوں کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو یہ تو ہم نہیں دیں گے. اس بات اٹکی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی کانٹریکٹ امریکنز کو ہی ملے گا. تو وہ یمن کے اندر سے حملے کروانے کے اندر امریکنز بھی شامل تھے. اسلحہ انہوں نے فراہم کیا تھا حوثیوں کو، تاکہ یہ اس کے اوپر بم ماریں گے تو یہ ہم سے دفاعی ٹیکنالوجی خریدے گا نا. تو خریدا کو $50 سے $80 ارب کی خبریں اور افواہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی کانٹریکٹ ان کے ساتھ کیے ہیں. تو وہ اسی لیے کرائے ہیں نا انہوں نے، اور نچوڑ رہے ہیں سعودیوں کو. جو 4 پیسے رہ گئے وہ بھی ان سے نکلوا رہے ہیں. یہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی تھی جسے موجودہ بائیڈن صاحب جاری رکھیں گے. تو خیر وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے ہیں جی، ایجنڈا ان کا واضح ہو گیا. اور اگر کچھ ملنا بھی ہے تو کچھ 4 بندے ہم بھیج دیں گے، 4 جوان بھیج دیں گے حفاظت کے لیے، حجاز مقدس کی حفاظت کے نام کے اوپر ہم بھیج دیں گے، جو کہ زمینی جو جارحیت ہوگی یا جو
لینڈ کے ذریعے اگریشن ہوگا ان کو سعودی بارڈر کے اندر رہ کے روکیں گے. ٹھیک ہے. فرنٹ کے اوپر بہرحال سعودیہ کے اپنے فوجی ہی ہوں گے اور یہ دنیا بھر کا اصول ہے. دنیا میں جہاں پہ بھی فوجیں باہر سے آتی ہیں وہ اس ملک میں داخل ہو کے کسی دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کرتی. رشینز آئے تھے افغانستان کے اندر لیکن افغانستان کے بارڈر سے ہمارے اوپر جو فائرنگ تھی وہ افغان فوجی ہی کرتے تھے. ان کے پیچھے ڈائریکشن کے لیے کھڑے ہوں گے رشینز لیکن رشین نے ڈائریکٹ کبھی ہم پہ فائرنگ نہیں کی. یہی اصول جب وہاں پہ امریکی آ کے براجمان رہے ہیں تو ان پہ رہا ہے. ہاں وہ میزائل سے لا کے تو سلالہ ایئرپورٹ میزائل کہہ رہا ہوں ہیلی کاپٹر کے ذریعے آ کے سلالہ ایئرپورٹ پوری اڑا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن زمینی راستے سے وہ اگریشن نہیں کرتے. سیم از دا کیس یہاں پہ کہ زمینی راستے سے اگریشن تو ہماری فوج نہیں کرے گی کیونکہ یہ عالمی اصول ہے. کیونکہ پھر جو ہے وہ ملک سمجھے گا کہ ہم اس کے خلاف جارحیت میں. بارڈر کے اندر جو دفاع ہوگا جو ڈیفینسو لگایا جائے گا وہاں پہ بڑی بڑی انسٹالیشن ہے ان کی حفاظت کے لیے جو ہوگا وہ شاید ہم اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ غور کر لیں. لمبا ہو گیا تھوڑا سا. چلیں اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.